اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو خدا کو یاد کرے گا خدا اسے یاد کرے گا۔ لہذا عزیز من، آج کل کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر ایک کو کوشش ہے کہ اس کو سکون اور آرام مل جائے۔ اس سکون و اطمینان کی تلاش میں نہ جانے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، لیکن اسے سکون اور اطمینان نہیں ملتا ہے۔ لیکن قرآن اور روایات نے ہمیں بتایا ہے کہ ذکر خدا ہی ذریعہ ہے، یعنی ذکر خدا ہی ایک ذریعہ ہے جس سے سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان چونکہ یاد خدا سے غافل ہو گیا ہے، وہ معصیت و مال دولت کی لمبی امیدوں نے انسان کو ذکر خدا سے روک رکھا ہے، اور جبکہ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، لیکن خداوند کریم ہمیں نہیں بھولا ہے۔ وہ خداوند کریم جو رحمان و رحیم ہے، جو کریم ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تب بھی اس کے باوجود وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے۔ ذکر خدا سے مراد یہ ہے، ناظرین محترم، ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خدا کو فراموش نہ کرے، ہر حال میں خدا کو یاد کرے۔ جیسا کہ شیخ صادق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آغاز شب سے آغاز صبح تک ایک کارواں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب صبح کا وقت ہونے لگا تو ہم ایک جنگل کے پاس پہنچے۔ جب جنگل کے قریب پہنچے ہیں تو قریب پہنچنے کے بعد وہاں جا کر ہم لوگ سو گئے، لیکن خدا کا ایک مجذوب بندہ ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے بلند آواز سے نعرہ لگایا اور بیابان کی طرف چلا گیا۔ جب بیابان کی طرف چلا گیا تو وہاں جا کر اس نے لمبی سانسیں لی اور راز و نیاز میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی دن چڑھا، ناظرین محترم، جیسے ہی دن چڑھا ہم نے اس سے پوچھا، بھائی تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، جناب میں نے دیکھا کہ بلبلیں درختوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، تیتر اور بٹیر پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈک پانی میں ہیں، اور دوسرے حیوانات جنگل میں خدا کے حضور نالہ و فریاد کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا کر رہے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو جہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ پرندے خدا کے حضور میں نالہ و فریاد کر رہے ہیں، تو جوان کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے دل میں سوچا، جوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے، دور ہے کہ تمام مخلوقات حمد و ثنا کرے اور میں خواب غفلت کے مزے لیتا رہوں۔ عزیزو، اسی لیے خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو بھی شے ہے، جو بھی چیز ہے، وہ سب کی سب خداوند کریم کی تسبیح و تہلیل کر رہی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب
خداوند کریم کی دوسری مخلوق خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، اور ہم ہیں اشرف المخلوقات۔ تو جب ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم کس طریقے سے اپنے خدا کو فراموش کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کا ذکر چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا ہے کہ ذکر، اگر جو بھی خدا کو یاد کرے گا خدا اسے یاد کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔